ٹیکسی میں سفر کے دوران باتیں آگے بڑھتی رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی تھی، جب وہ خود ہی میری طرف مائل ہو گیا ہے تو بات کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ 2 بجے مجھے کالج سے گھر پہنچانے آئے گا، مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہی بات بادشاہ نے کہی تو اس نے رسمی طور پر انکار کیا۔ مجھے ٹیکسی میں سفر کرنا اچھا نہیں لگتا، اور یہ کہہ کر وہ کالج کے گیٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ 2 بجے بادشاہ ضرور آئے گا۔ کالج کے احاطے میں داخل ہو کر وہ ایک دیوار کی آڑ میں کھڑی ہو گئی، اس طرح کہ بادشاہ جانی اسے نہ دیکھ سکے، لیکن اسے وہ ٹیکسی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ جانی کچھ دیر تک وہاں بیٹھا رہا، سوچتا رہا، پھر ٹیکسی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ضرور 2 بجے آئے گا۔ اچانک رخسانہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ رخسانہ برقع پہنے چہرے پر نقاب ڈالے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ تم آج کالج آنا نہیں چاہتی تھی، پھر کیسے آ گئیں؟ کیا کروں، تمہارے جانے کے بعد دل نہیں لگ رہا تھا۔ کالج کی بس آئی تو میں نے فوراً ہی کتابیں اور کاپی اٹھائی اور بس میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب تم بتاؤ، باہر کسے دیکھ رہی تھی؟ ہائے رخسانہ، اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو میں اسے دکھاتی۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، ایک ٹیکسی کا مالک بھی ہے۔ اسے ڈرائیور نہیں کہنا چاہیے، بہت اچھی آمدنی ہے، اس کی اپنی ٹیکسی ہے۔ رخسانہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ایک بار تم نے کہہ دیا کہ ٹیکسی کا مالک ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتی کہ اس کی ٹیکسی ہے؟ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہو، تم اپنے آپ میں نظر نہیں آتی۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی، مجھے گرمی لگ رہی ہے اس لیے گڑبڑا رہی ہوں۔ کینٹین میں بیٹھیں گے، کچھ ٹھنڈا پئیں گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ وہ کینٹین میں آ گئی۔ وہاں فرزانہ نے بتایا کہ بادشاہ جانی کس قسم کا آدمی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس سے کچھ باتیں کرنے کے بعد فرزانہ نے اسے رخسانہ کے لیے منتخب کیا ہے۔ رخسانہ نے کہا کہ اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی، یا بدماشوں کی طرح دونوں جانب سے مونچھیں لٹکی ہوں گی، گال پچکے ہوئے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی سرخ ہوں گی، جیسے ابھی چرس کا دم لگا کر آیا ہو۔ فرزانہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا، یہی تو بات ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی طرح بھی ٹیکسی ڈرائیور معلوم نہیں ہوتا، بس ذرا ان پڑھ ہے۔ رخسانہ نے کہا کہ صرف یہ بات نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ وہ پیشے کے اعتبار سے ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ امی وغیرہ کیا سوچیں گی؟ سوچنا تمہارا کام ہے، امی کا کام نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آج ہی ہو جانا چاہیے۔ وہ 2 بجے آئے گا۔ اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئیں، اب اسے دیکھ لینا، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ تھوڑی دیر وقت گزار کر اس سے باتیں کروں گی، اس کی عادتوں کو، اس کی مزاج کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، پھر اسے گھر لے کر آؤں گی۔ تم پہلے سے جا کر امی وغیرہ کو بتا دینا۔ رخسانہ نے پوچھا، مجھے اس کی ایک ایک بات بتاؤ، وہ دیکھنے میں اور سننے میں کیسا ہے؟ فرزانہ سوچنے لگی۔ رخسانہ نے سوال کیا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ فرزانہ اسے خلا میں دیکھنے لگی۔ وہ سننے میں ایسا ہے کہ اس کی آواز سے دل کی دھڑکنوں کو آواز ملتی ہے۔ رخسانہ نے پوچھا، تم ادھر دیوار کو کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا اس کے خیالوں میں کھو گئی ہو؟ فرزانہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، میں اسی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ تمہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، کہاں سے بتانا شروع کروں۔ وہ بہت ہی دلچسپ آدمی ہے۔ وہ اس کے متعلق ایک ایک بات پوری تفصیل سے بتانے لگی۔ اس سے بادشاہ جانی کی 1 گھنٹے کی ملاقات تھی، مگر وہ 4 گھنٹے تک اس کے بارے میں بولتی رہی۔ جب ایک ٹیکسی ڈرائیور کے متعلق کچھ کہنا ہو تو ایک حقارت بھری اوں کے بعد ساری باتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ ایک اوں میں ساری تفصیل آ جاتی ہے کہ ایسے لوگ قابل ذکر نہیں ہوتے، لیکن جس کے ذکر میں ہائے کا چٹخارا ہو، اس کی بات کرتے صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگتی ہے۔ فرزانہ اسے بادشاہ جانی کے متعلق بتا رہی تھی، اور بار بار اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، یوں جیسے بات حلق میں اٹک رہی ہو، اور رخسانہ کی بھلائی کی خاطر، اپنی غلطی کی تلافی کی خاطر ان باتوں کو اگلتی جا رہی ہو۔ اگر اس کے سامنے رخسانہ نہ ہوتی، اس کا بگڑا ہوا چہرہ نہ ہوتا، تو وہ آج کی انجانی اور ادھوری ملاقات کو ایک راز کی طرح دل کی ٹبیا میں چھپا کر رکھ لیتی، اور بڑی فرصت سے
چپ کے اس راز کا انکشاف اپنی ذات پر کرتی رہتی۔ وہ 2 بجے آنے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے دونوں سہیلیوں کی عجیب حالت تھی۔ ایک اس کی باتیں سن رہی تھی اور دوسری سناتے ہوئے لڑکھڑا رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر جھنجھلا جاتی تھی کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کیوں متاثر ہو رہی ہے۔ آخر اس میں کیا بات ہے؟ کیا وہ فلمی ہیرو ہے یا آسمان سے اترا ہے جو 1 گھنٹے کی ملاقات میں اتنا سر پر چڑھایا جا رہا ہے؟ بات سر پر چڑھنے کی نہیں تھی، سر پر چڑھانے کی تھی۔ وہ لڑکیاں ہی اسے اہمیت دے رہی تھیں، ایک چھوٹے آدمی کو قد آور بنا رہی تھیں، کیونکہ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ان کی ضرورت تھا۔ ضرورت رخسانہ کے لیے تھی، کیونکہ اس سے بہتر اسے اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ فرزانہ کو تو ایک سے بڑھ کر ایک جیون ساتھی مل سکتا تھا، پھر وہ کیوں باولی ہو رہی تھی؟ زمین کی دھول اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی تھی۔ کوئی دیوانے سے پوچھے کہ وہ مٹی اپنے سر پر کیوں ڈالتا ہے تو دیوانہ ہنس دے گا۔ اس کی ہنسی ایک گہرا جواب ہوگی، جیسے طنز کر رہا ہو کہ پوچھنے والوں، تم کیا جانو دیوانگی کیا ہوتی ہے۔ وہ اونچ نیچ نہیں دیکھتی، مشرق و مغرب کی سمت نہیں پہچانتی، وہ جھکنا نہیں جانتی اور جھک کر کسی بھی چیز کو اٹھا کر اسے برابر لانا چاہتی ہے۔ دونوں سہیلیوں نے اس دن کی آخری کلاس اٹینڈ نہیں کی۔ 1 بجے ہی اوپری منزل پر آ گئیں اور وہاں سے سڑک کی طرف دیکھنے لگیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹیکسی نظر آئی۔ بادشاہ جانی مقررہ وقت سے آدھے گھنٹے پہلے پہنچ گیا تھا۔ فرزانہ نے بتایا، دیکھو وہی ٹیکسی ہے اور اس میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، اب دیکھو وہ گاڑی سے نکل رہا ہے، تم گیٹ کے باہر جاؤ اور اسے قریب سے دیکھو۔ جب کالج کی بس جانے لگے گی تو تم بس میں بیٹھ کر چلی جانا، اس کے بعد میں یہاں سے نکلوں گی۔ رخسانہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی فرزانہ کے دل نے کہا، یہ بادشاہ جانی کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ بے شک رخسانہ ضرورت مند ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن ایک لڑکی کا علاج کرنے کے لیے کسی دوسرے کو گڑھے میں نہیں گرانا چاہیے۔ اسے بادشاہ جانی کی سادگی اور بھول پن یاد آ رہا تھا۔ ایسے سیدھے اور بھولے بھالے آدمی کو دھوکہ دینا کہاں کی شرافت ہے؟ کیا وہ اچھا کر رہی ہے؟ گیٹ کے باہر وہ ٹیکسی کے پاس ٹہل رہا تھا، بار بار گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی طلباء اور طالبات باہر آ رہے تھے اور کالج کی بس میں بیٹھ رہے تھے۔ وہیں ایک برقع پوش لڑکی کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا، اسے تو بس ایک ہی لگن تھی کہ جسے ایک بار دیکھا ہے وہ جلد دوبارہ نظر آ جائے۔ رخسانہ وہاں سے پلٹ کر پھر کالج کے احاطے میں داخل ہوئی۔ دوسری طرف فرزانہ اوپری منزل سے اتر آئی تھی۔ دونوں کینٹین کے پاس ملی۔ رخسانہ نے فرزانہ کا ہاتھ دبا کر خوشی سے کہا، وہ تو بہت ہی خوبصورت اور اسمارٹ دکھائی دے رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ان پڑھ اور ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ تم اسے ڈرائیور نہ کہو، وہ ٹیکسی کا مالک ہے۔ فرزانہ نے اس کے ہاتھ کو تھپک کر کہا، اچھی بات ہے، میں باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھا دوں گی کہ وہ خود کو ڈرائیور نہ سمجھے، خود کو ٹیکسی کا مالک کہتا رہے۔ اس طرح اس کا طبقہ بدل جائے گا، معاشرے میں اس کی عزت بڑھ جائے گی اور ایک شریف خاندان اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ میں اسے سمجھا دوں گی۔ رخسانہ نے خوش ہو کر کہا، بس جانے والی ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ چند قدم جانے کے بعد پھر پلٹ کر آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، دیکھو جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی، امی کو ساری باتیں بتا دوں گی۔ جلدی آؤ گی نا؟ ہاں بابا جلدی آؤں گی، تو جا، بس جانے والی ہے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے گیٹ کے باہر آ گئی اور بس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کالج کی وہ بس وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد فرزانہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ کی طرف چل دی۔ اس کا دل آپ ہی آپ دھڑک رہا تھا، وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اپنے اندر کی بات کو اچھی طرح نہیں سمجھ رہی تھی، دوسرے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ ایک سیدھے سادے آدمی کو دھوکہ دینے جا رہی تھی۔ فرزانہ سے رخسانہ بننے والی تھی اور رخسانہ بن کر اسے کسی اور کا دولہا بنانے والی تھی۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے اسے پھر اپنی سہیلی کی بے بسی اور بیماری کا شدت سے احساس ہوا۔ کیے ہوئے وعدے اور قسمیں یاد آئیں کہ وہ سہیلی کے لیے اپنی جان بھی دے سکے گی۔ جب تک اس کی سہیلی سہاگن نہیں بنے گی، اس وقت تک وہ بھی دلہن نہیں بنے گی، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دے گی۔ یہ جذبہ اس پر غالب آنے لگا۔
تبھی گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے نظریں اٹھا کر بادشاہ جانی کو دیکھا تو ایک دم سے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ وہ صبح والا ٹیکسی ڈرائیور نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں تو کوئی دوسرا ہی اسمارٹ اور خوبرو نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ لباس بھی بدلا ہوا تھا اور اس کی شخصیت بھی بدلی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ بادشاہ جانی کو دیکھ رہی ہے۔ وہ انجان بن کر بولی، میں نے جھوٹ سمجھا تھا، تم سچ مچ آ گئے۔ وہ بولا، یہ مرد کی زبان ہے، گاڑی کا بریک فیل ہو سکتا ہے، مرد کی زبان فیل نہیں ہو سکتی۔ ہائے کیسی بات کرتا تھا، بات کرنے کا حق ادا کر دیتا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر ٹیکسی کی طرف جانے لگی۔ بادشاہ جانی نے پوچھا، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو بتاؤ، میں ایک ایک کا کچومر نکال دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا مجھے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، پھر ایک دم سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ خوابوں کی جنت میں پہنچ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبوؤں کا جھونکا آیا تھا، ایسے لگا جیسے وہ جلتی دھوپ سے گزرتے گزرتے اچانک ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ گئی ہو۔ پچھلی سیٹ پر پھولوں کی تازہ پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اتنی اچھی خوشبو تھی، اتنی آرام دہ جگہ لگ رہی تھی کہ وہ کچھ سوچنے سے پہلے بے اختیار وہاں بیٹھ گئی۔ دروازے کو بند کر لیا، پھولوں کی پتیوں کو نظریں جھکائے دیکھنے لگی۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو رخسانہ کے لیے پھولوں کی سیج بچھانے آئی تھی، دیوانے نے اس کے لیے سیج بچھا دی۔ اس کا سر گھومنے لگا، اسے پتہ نہ چلا کہ بادشاہ جانی کب اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ کتنی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر گاڑی آگے بڑھی تو فرزانہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بادشاہ جانی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پوچھ رہا تھا کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ اسے خدا کا واسطہ دے کر اس کی پریشانی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کیا جواب دیتی؟ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے لیے پھولوں کی پتیاں بچھا رہا ہے اور وہ شریف لوگ اس کے لیے جال بچھا رہے ہیں؟ اس نے ذرا سوچنے کے بعد بات بنائی کہ وہ ابھی ایک لاش کو چیر کرا رہی ہے، اس لیے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، اسے سخت پیاس لگ رہی ہے۔ بادشاہ جانی نے اسے ایک جگہ سے جوس پلایا، پھر وہ وہاں سے کلفٹن گئے۔ کلفٹن میں ساحل کے کنارے ریت پر چلتے ہوئے وقت گزارتے رہے اور خوب باتیں کرتے رہے۔ باتیں جو بنتی ہیں پتنگڑ بن جاتی ہیں، بات دل میں رہے تو کینہ ہے، زبان پر آئے تو محبت ہے، بات دو دھاری تلوار بھی ہوتی ہے جسے فرزانہ آزما رہی تھی، بات پھولوں کی ہار کی بھی ہوتی ہے جس کے زخم بادشاہ جانی سہ رہا تھا۔ وہ شام کے وقت اسے رخسانہ کے گھر لے آئی، پھر اسے رخسانہ کی امی کے سامنے پہنچا دیا، خود دوسرے کمرے میں رخسانہ کے پاس آ گئی۔ ادھر رخسانہ بری طرح بےتاب ہو رہی تھی، اسے تنہائی میں پاتے ہی طرح طرح کے سوالات کرنے لگی۔ فرزانہ نے کہا کہ کیوں بے چین ہو رہی ہو؟ ابھی تو ساری رات پڑی ہے، میں تمام باتیں تمہیں تفصیل سے سمجھا دوں گی۔ جانی جب رخصت ہونے لگا تو فرزانہ پہلے ہی ٹیکسی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے آہستہ سے سمجھا دیا تھا کہ دوسرے دن عباسی ہسپتال کے سامنے صبح 9 بجے ملے گی۔ اس وقت رخسانہ کی امی نے اندر سے آواز دی، رخسانہ ادھر آؤ۔ وہ جانی سے رخصت ہو کر اندر آئی۔ رخسانہ کی امی نے کہا، بیٹی اب اس سے تمہارا ملنا مناسب نہیں ہے، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، ہم صرف تمہاری صورت دکھانا چاہتے تھے، وہ لڑکا دیکھ چکا ہے، اب تم اس سے ملتی رہو گی تو وہ تمہاری ہی ذات میں دلچسپی لیتا رہے گا، لہٰذا اب تمہیں اس کا سامنا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ پلاننگ یہی تھی کہ فرزانہ اپنا چہرہ دکھا کر رخسانہ بن کر چھپ جائے گی، اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن بادشاہ جانی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کے بعد وہ بھول گئی تھی کہ اسے بادشاہ جانی کی نگاہوں سے چھپنا ہوگا۔ یہ بات اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے بے اختیار کہا، خالہ جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو بادشاہ جانی سے ملنا چاہیے۔ رخسانہ کی امی نے ذرا گھور کر پوچھا، کیوں ملنا چاہیے؟ وہ ذرا ہچکچائی، پھر بولی، وہ اس لیے کہ بات آگے بڑھی نہیں ہے، اور بات آگے چلانے کے لیے، اسے یہاں لانے کے لیے میں ہی تو اس سے رابطہ قائم کروں گی۔ رخسانہ کی امی نے ذرا سوچ کر کہا، ہاں یہ تو میں نے لڑکے سے کہا ہی نہیں کہ وہ کل یہاں آئے، اسے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ تم سے باہر ملے تو اس سے کہنا کہ کل یہاں آ جائے، پھر رخسانہ کے ابو کو اس کے ساتھ بھیجوں گی، وہ اس کی زمین کے اور ٹیکسی کے کاغذات دیکھیں گے،
اور معلوم کریں گے کہ اس کا کوئی آگے پیچھے ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد سبھی وہاں بیٹھ کر آپس میں خیالی پلاؤ پکانے لگے، طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اگر بادشاہ جانی کی بارات میں عورتیں آئیں گی اور نکاح سے پہلے ہی انہوں نے گھونگھٹ کے پیچھے رخسانہ کے آدھے چہرے کو دیکھ لیا تو بات بگڑ جائے گی۔ پھر بادشاہ جانی بھڑک کر چلا جائے گا۔ ہر طرح کی پیش بندی ضروری تھی۔ بادشاہ جانی کو پابند کرنے کے لیے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا کہ مہر کی رقم 50,000 رکھی جائے تاکہ وہ طلاق کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ دیکھا جائے گا کہ وہ کس شدت سے رخسانہ کی تمنا کرتا ہے، پھر اسے بہلا پھسلا کر اس مکان اور پلاٹ رخسانہ کے نام لکھوا لیا جائے گا تاکہ وہ ہر طرح سے پابند ہو جائے اور شادی کے بعد رخسانہ کا چہرہ دیکھ کر فریاد بھی نہ کر سکے۔ ان باتوں کے دوران میں فرزانہ باتھ روم کا بہانہ کر کے اپنے گھر آئی، پھر اپنے کمرے میں پہنچتے ہی بستر پر اوندھے منہ گر پڑی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، طبیعت پریشان تھی، دماغ پر بوجھ تھا۔ رہ رہ کر بادشاہ جانی کی صورت آنکھوں کے سامنے آتی تھی۔ اس کا ضمیر ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ اس آدمی نے اس کا کیا بگاڑا ہے، وہ کیوں اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ رخسانہ کی بے چینی الگ تھی، وہ اب فرزانہ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ تنہائی کا موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کہیں بھی اکیلی مل جائے تو اس کے پیچھے پہنچ جائے۔ وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گئی، اسے بستر پر اوندھے منہ لیٹے دیکھ کر بولی، تم یہاں آ کر سو رہی ہو؟ کیا مجھ سے پیچھا چھڑا رہی ہو؟ فرزانہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تمہاری تو آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ فرزانہ نے گھبرا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، تب پتہ چلا کہ وہ کسی کے لیے رونا بھی سیکھ گئی ہے۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی ذرا سر میں درد ہو رہا ہے۔ رخسانہ نے قریب آ کر کہا، اٹھو، میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ، مجھ سے آنکھیں ملا کر بولو، کیا بات ہے؟ مجھ سے چھپاؤ گی تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ فرزانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں ہے، تم خواہ پیچھے پڑ جاتی ہو۔ رخسانہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا تم بادشاہ جانی کے متعلق سوچ رہی تھیں؟ فرزانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، میں جس انداز میں سوچ رہی ہوں وہ تمہیں بتاؤں تو شاید تمہیں دکھ ہوگا۔ مجھے دکھ نہیں ہوگا، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ رخسانہ، میرا ضمیر مجھے بار بار کہتا ہے کہ میں غلطی کر رہی ہوں۔ وہ بادشاہ جانی ہیرا ہے، ہیرا ایسا سیدھا سادہ اور شریف انسان ہے کہ اسے دھوکہ دینا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ رخسانہ حیرانی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، پھر بولی، کیا تم سمجھ رہی ہو کہ ہم اسے لوٹ رہے ہیں؟ اس کا پلاٹ میرے نام لکھا جائے گا تو کیا میں اسے گھر سے بے گھر کر دوں گی؟ اس کے مکان پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لوں گی؟ تم مجھے اتنی گری ہوئی لڑکی سمجھتی ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم ایسا کرو گی، تم لالچی نہیں ہو، لیکن اسے صورت کسی اور کی دکھائی گئی ہے اور دلہن کوئی اور بنے گی، تب وہ میرے متعلق کیا سوچے گا؟ فریبی، مکار، جھوٹی، دغاباز، اور جانے کیا کچھ کہے گا۔ اچھا، تو تم اس کے سامنے نیک نام رہنا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے تم بدنام ہو جاؤ گی۔ ایک سہیلی کے لیے بدنام ہونے کا بھلا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ رخسانہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں بھلا اس کے لیے کیوں بدنام ہونے جاؤں گی؟ میں تو تمہارے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ رخسانہ غصے سے بولی، بکواس مت کرو، جان دینے والیاں ایسی نہیں ہوتی۔ ایک بات بن رہی ہے تو تم اسے بگاڑنے کے انداز میں سوچ رہی ہو، تمہیں اس سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ تم اتنا تو سوچو کہ وہ میرا جیون ساتھی بنے گا تو کیا میں اس کی دشمن بن کر رہوں گی؟ کیا میں اسے برباد کر دوں گی؟ کیا میں اس کی جائیداد پر قبضہ جما لوں گی؟ کیا میں اس سے مہر کے 50,000 روپے وصول کر کے اسے ٹھوکر مار دوں گی؟ دیکھو رخسانہ، میں تمہیں دشمن نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اسے بے وقوف بنا کر اس سے دشمنی کر رہی ہوں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے فری بیگم، اس کے گلے کا ہار بن جاؤ، دوستی ہو جائے گی۔ میں تمہاری نیت کو خوب سمجھ رہی ہوں۔ جب جمشید علی ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے خط لکھا کرتا تھا، اس وقت بھی تم احساس کمتری میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی، مجھ سے برتر ہونے کے لیے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ تمہیں خط بھی لکھتا ہے۔ آج بادشاہ جانی ہمارے درمیان آیا ہے تو پھر وہی چالیں چل رہی ہو، تم اپنی فطرت سے باز نہیں آؤ گی۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے دروازے تک گئی، پھر وہاں سے پلٹ کر بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری دوستی پر
اور تمہاری مہربانیوں پر۔ میں تمہاری صورت دکھا کر کسی کو پھانسنا نہیں چاہتی، میں اپنی زندگی آپ بناؤں گی۔ تمہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلی گئی۔ فرزانہ نے اسے آواز دی مگر وہ واپس نہ آئی۔ اس رات پڑوس کے مکان سے رخسانہ کے رونے کی آوازیں سنائی دیں، پھر اس کے قہقہے سنائی دیے، اس کے بعد چیخیں بلند ہونے لگیں۔ محلے والے سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کوئی نہیں آیا۔ ادھر سے فرزانہ کی امی آ گئیں۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ پھر رخسانہ پر ہسٹریا کا دورہ پڑا ہے، اسے بڑی مشکلوں سے سنبھالا گیا ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگا کر گیا ہے، وہ ابھی چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی ہے۔ فرزانہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ رخسانہ ابھی پرسکون تھی تو کیا ہوا؟ اسے دورہ پڑے گا اور بار بار پڑے گا۔ اس کی چیخیں فرزانہ پر پتھر برسائیں گی۔ تب اس نے اسی وقت مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ بادشاہ جانی کو دھوکہ دے گی، جھوٹ بولے گی، لیکن رخسانہ کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گی۔ وہ اسے ضرور بادشاہ جانی کی دلہن بنائے گی۔ اس کی امی نے حیرانی سے پوچھا، وہ اتنی دیر تک چیختی چلاتی رہی مگر تم اسے دیکھنے نہیں گئی؟ وہ سر اٹھا کر بولی، ہاں جاؤں گی، ابھی جاؤں گی۔ کیا بات ہے، تم دونوں میں پھر جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ بس یوں ہی تو کبھی رونا نہیں آتا، کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ اگر جھگڑا نہیں ہوا ہے تو تم اس کے دکھ، اس کی بیماری پر آنسو بہا رہی ہو، اور اگر اس کی بیچارگی پر آنسو بہا رہی تھی تو تمہیں سب سے پہلے اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے سرانے بیٹھنا چاہیے، اسے تسلی دینا چاہیے، جیسے کہ تم ہمیشہ کرتی ہو۔ آج اس سے دور یہاں بیٹھی ہوئی ہو تو کیا ہمیں نہیں معلوم کہ تم دونوں کھانا چھوڑ کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہو؟ جب جھگڑا کرتی ہو تو دکھ بیماری میں بھی شریک نہیں ہوتی۔ آخر تم دونوں کا مزاج کیسا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی، بس ایسا ہی ہے، جانے دیجیے امی، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ رخسانہ کے پاس جاؤ۔ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی، اس ڈرامے میں میں نے اپنا رول ادا کر دیا، میری ایکٹنگ ختم ہو گئی، میری صورت دکھا دی گئی، اب میرا کیا؟ اس کی امی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، پھر بولی، ضرور کوئی خاص بات ہے ورنہ تم ایسی باتیں نہ کرتی۔ وہ سب جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس لڑکے کے لیے کہا گیا ہے، مگر تمہاری سہیلی سے تمہارا رشتہ نہیں ٹوٹ گیا، تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تم دونوں میں کسی قسم کے اختلافات ہیں تو مجھے بتاؤ۔ فرزانہ نے نظریں اٹھا کر امی کو دیکھا، پھر بڑے دکھ سے بولی، امی میں نے بادشاہ جانی کے ساتھ جو بھی کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ مانا کہ رخسانہ کے علاج کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، مگر وہ بھی بہت اچھا آدمی ہے۔ اچھے آدمیوں کو دھوکہ دیتے وقت، جھوٹ بولتے وقت دل دکھتا ہے، بس یہی بات ہے۔ میں نے رخسانہ سے کہہ دی تو وہ آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی کہ میں بادشاہ جانی پر مر مٹی ہوں۔ وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کر کے غصے میں یہاں سے گئی تھی۔ تم دونوں کو بڑی جلدی غصہ آتا ہے، کسی بات پر وہ اکڑ دکھاتی ہے اور کسی بات پر تم بھڑک جاتی ہو۔ چلو جاؤ، وہ ہوش میں آ گئی ہوگی، یقیناً تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اسے سمجھاؤ، اسے تسلیاں دو، انشاءاللہ وہ جلد ہی دلہن بناتی جائے گی۔ امی میں رخسانہ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوں، مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ آپ میرے احساسات کو اہمیت نہیں دے رہی۔ انہوں نے پوچھا، کون سے احساسات؟ تعجب ہے؟ ابھی میں نے ایک شخص کی سادگی اور بھولپن کا ذکر کیا، اس کی شرافت بتائی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ایک شریف آدمی کو دھوکہ دیتے وقت دل دکھتا ہے۔ کیا اب اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی؟ اس کی حماقت یا مخالفت میں کچھ نہیں کہہ سکتی؟ بیٹی میں کیا کہوں، اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس لڑکے کی حمایت میں بولنا چاہیے، لیکن ہمارے سامنے رخسانہ کا دکھ بھاری ہے۔ کچھ بھی ہو امی، ہم اچھا نہیں کر رہے، بس یہی کہہ کر تم نے اسے غصہ دلا دیا ہے۔ چلو اس کے پاس، میں بھی وہیں چل رہی ہوں۔ وہ ابھی رخسانہ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ماں کی ضد پر گھر میں تالا لگا کر وہاں پہنچ گئی۔ جب ماں بیٹی رخسانہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں تو انہیں کمرے سے اس کی امی کی ذرا بلند آواز سنائی دی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھیں، بیٹی تم ہی فری کو گلے لگاتی رہتی ہو، میں تو کئی بار تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ وہ ایک نمبر کی خود غرض ہے، کبھی دل و جان سے تمہاری سہیلی بن کر نہیں رہ سکتی، ہمیشہ تمہاری کاٹ کرتی رہتی ہے۔ غضب خدا کا، اس کے تو دیدے کا پانی مر گیا ہے۔ آج ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکے کو پسند کیا تو وہ اس پر نیت خراب کر رہی ہے، بڑی چھچوری ہے، معلوم ہوتا ہے اسے کوئی اور نہیں ملے گا۔ فرزانہ کی امی نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، بہن کیوں میری بیٹی پر کیچڑ اچھال رہی ہو؟ میری بیٹی نے آج ایک اجنبی لڑکے سے ملاقات کی،
उसे घेर कर यहां तक लाई। कोई भी शरीफजादी ऐसे काम नहीं करती। ये बहुत बड़ी जिलालत है, और ये जिलालत हमने तुम्हारी बेटी के लिए की। तुम इसका सिला ये दे रही हो कि मेरी बेटी को बदनाम कर रही हो। बिस्तर पर लेटी हुई रुखसाना बहुत कमजोर नजर आ रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था, बाल बिखरे हुए थे, उसका लिबास कहीं कहीं से फटा हुआ था। उसने जरा नकाहत और जरा हिकारत से फरजाना की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ से नजरें फेर लीं। उसकी अम्मी ने कहा, ठीक है, फरी उसे हमारे पास लेकर आई थी, लेकिन ऐसी मेहरबानी का क्या फायदा। तुम्हारी बेटी तो मेरी रुखसाना के बजाय उस ड्राइवर से मेहरबानी जता रही है, उसके लिए आंसू बहा रही है, उसे भोला भाला कह रही है, और हम उसकी नजरों में जालिम, झूठे और मक्कार हो गए हैं। अभी लड़के ने हमारे घर कदम रखा है तो ये इस कदर बदनाम कर रही है। कल शादी तक नौबत पहुंचेगी तो पता नहीं हमें कहां कहां बदनाम करती फिरेगी। भाई, ऐसी मेहरबानी, हमदर्दी और दोस्ती से तो हम बाज आए, दूर से हाथ जोड़ते हैं। रुखसाना ने कहा कि अम्मी, हमें दूर से भी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इस लड़की को अच्छी तरह समझ गई हूं। ये किसी से भी दोस्ती के काबिल नहीं है। ये दुनिया को दिखाती है कि मेरी मोहब्बत मेरे पांव की जूती बन गई है, लेकिन मैं जानती हूं कि ये जूती कहां से काटती है। फरजाना ने आगे बढ़कर कहा, जूती काटती जरूर है, लेकिन पांव में कांटा नहीं चुभने देती, रास्ते की हर बला से महफूज रखती है। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वैसे मैं भी समझ गई हूं कि अब हमारी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। हमें आज के बाद एक दूसरे से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहिए। रुखसाना ने गुस्से से कहा, हाँ, कोई ताल्लुक नहीं होगा, चली जाओ यहां से। मगर जाने से पहले ये सुन लो, अगर इंसान की बच्ची हो तो ये कभी नहीं भूलोगी कि मेरा चेहरा तुम्हारे हाथों से बिगड़ा है, और आज मेरी बनती हुई तकदीर तुमसे बिगड़ रही है। रुखसाना के वालिद फरीद अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए फरजाना के पास आकर उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, तुम सब गुस्से में हो, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, और जिन्हें गुस्सा नहीं आता वो दानिशमंद होते हैं। मैं इस वक्त तुम लोगों के दरमियान अक्ल की बात कर सकता हूं, और अक्ल की बात यह है कि जो काम बन रहा है उसे गुस्से में ना बिगाड़ो। मेरी बेटी को दुल्हन बना दो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। फरजाना ने कहा कि अंकल, मैंने कब दुश्मनी की है? मैं कब चाहती हूं कि रुखसाना दुल्हन ना बने? मैंने उसी के लिए सब कुछ किया है। ये जरा जरा सी बात में गुस्सा दिखाती है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी, इतना कहती हूं कि कल बादशाह जानी कॉलेज में मेरे पास आएगा तो मैं उसे यहां भेज दूंगी। आप लोगों के खिलाफ कभी एक लफ्ज नहीं कहूंगी। इंशाअल्लाह वो यहां दामाद बनकर रहेगा। मैं अपना ये फर्ज अदा कर दूंगी। उसके बाद हम आइंदा आप लोगों से ताल्लुक नहीं रखना चाहते। आइए अम्मी। वो अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर जाने लगी। रुखसाना की अम्मी ने कहा, हम कैसे यकीन करें कि तुम हमारे साथ अब दुश्मनी नहीं करोगी? फरजाना ने दरवाजे से पलट कर कहा, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। वैसे मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूं, अपने अब्बा मरहूम की कसम खाकर कह सकती हूं कि रुखसाना से दुश्मनी नहीं करूंगी, और आइंदा भी उसके लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश करती रहूंगी। ये कहकर वो अपनी अम्मी के साथ उनके घर से आई और अपने घर में पहुंचकर सीधी कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी ने कहा, बेटी, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। वो अपनी बेटी के पास आकर खड़ी हो गई। फिर कहा, यह बात समझ में नहीं आई कि माँ बेटी तुम्हारा नाम उस टैक्सी ड्राइवर के साथ क्यों ले रही थी? आखिर ये बात शुरू कैसे हुई? क्यों उनके दिमाग में ऐसी बात आई? और कैसे आएगी? रुखसाना ने अम्मी से कहा होगा, मैं बादशाह जानी की हिमायत में बोल रही थी। इस हिमायत को उसने मोहब्बत समझकर बात आगे बढ़ा दी और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। उसकी अम्मी एक कुर्सी पर बैठ गईं, फिर उसे गौर से देखने लगी। उनके देखने का अंदाज ऐसा था कि फरजाना नजरें चुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। फिर उसे ख्याल आया कि इस तरह नजरें चुराने का इल्म हो जाएगा। वो मेज पर से किताब उठाकर यूं ही उसकी वर्क करदानी करने लगी, मगर ये समझती जा रही थी कि उसकी अम्मी उसके चेहरे को एक टुक देखे जा रही थी। फिर उन्होंने कहा, कभी मैं भी एक लड़की थी, तुम्हारी तरह बिन ब्याही थी। शादी नहीं हुई थी, मगर शादी के ख्वाब देखती थी। मुझे शहनाई की आवाज़ अच्छी लगती थी, कानों में ढोलक की थाप सुनाई देती थी। कहीं मोहल्ले पड़ोस में किसी लड़की की शादी होती तो मैं सोचती थी कि मेरी शादी कब होगी, मेरा जीवन साथी कब आएगा, और आएगा भी या नहीं। नहीं आएगा तो किस तरह ढूंढा जाएगा। मैंने बादशाह जानी को देखा है, वो ऐसा है जिसे कोई भी लड़की ढूंढना चाहेगी। तुमने उसे ढूंढ लिया,
اور شاید تم نے اسے پا بھی لیا۔ فرزانہ نے ایک دم چونک کر اپنی امی کو دیکھا۔ نظریں ملی تو اس نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی امی نے کہا، بیٹی رخسانہ کو سہیلی بنانے کے بعد تم یہ بھول گئیں کہ تمہاری یہ ماں بھی تمہاری سہیلی رہی ہے۔ کوئی بات تم مجھ سے نہیں چھپاتی تھیں، آج بھی نہ چھپاؤ، صاف صاف کہو، میں دیوار نہیں بنوں گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کے متعلق کیا سوچ رہی ہوں۔ کسی کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کر پا لینا اور بات ہے، مگر پا لینے کے بعد اسے اپنا لینا ایک الگ سی بات ہے۔ کیا میں بادشاہ جانی کے متعلق ایسا سوچتی ہوں؟ یہ بات ابھی پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ بیٹی تم تعلیم یافتہ ہو، اپنے خیالات، اپنے احساسات کا تجزیہ کرو، دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ امی میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ مجھے بادشاہ جانی سے بہت زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اگرچہ صرف 6-7 گھنٹے تک دیکھا ہے، مگر اتنے کم عرصے میں وہ ایک کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے آیا۔ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جب سچ بولتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ایسے انسان کو دھوکہ دیتے وقت ہمارا ضمیر کیا کہے گا؟ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کر رہا ہے، بار بار میرا دھیان بادشاہ جانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں اسی کے متعلق سوچتی ہوں۔ میری عمر کی لڑکیاں اگر کسی مرد کے متعلق بار بار سوچنے لگیں تو اسے محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں محبت چھپی ہوئی ہو۔ جو چیز چھپی ہو اس کا تذکرہ فضول ہے۔ ابھی جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ بادشاہ جانی مفت میں مارا جا رہا ہے اور میرے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہے۔ اس کی امی نے سر جھکا لیا، پھر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ امی، میرے پچھتانے اور آپ کے سر جھکا کر جانے سے کیا ہماری اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی؟ وہ پلٹ کر بولی، ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ بے شک بادشاہ جانی قابل رحم ہے، مجھے بھی اس سے ہمدردی ہے، لیکن ہمارا یہ فیصلہ اٹل رہے گا کہ بادشاہ جانی خواہ کیسا ہی فرشتہ کیوں نہ ہو، ہم اسے دھوکہ ضرور دیں گے۔ جانتی ہو کیوں؟ فرزانہ نے انہیں سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، اس لیے کہ رخسانہ کا چہرہ تمہارے ہاتھوں سے بگڑا ہے۔ خواہ نہ دانستہ ایسا ہوا ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے الزام تمہارے سر پر آ گیا ہے۔ اگر تم اس کی یہ بگڑی بنا دو، اسے سہاگن بنا دو، اور بادشاہ جانی اسے قبول کر لے، تو یہ الزام کسی حد تک مٹ جائے گا۔ کہنے کو تو ہوگا کہ تم نے صورت بگاڑی تھی تو اسے سہاگن بھی بنا دیا تھا، اس کے ہسٹریا کے مرض کو ختم کر دیا تھا۔ کچھ تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی سطح سے گر کر ہی وہ کام کرنا ہوگا جو شریف لوگ نہیں کرتے۔ اس رات فرزانہ کو نیند نہیں آئی۔ اپنی ماں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ سو رہی ہے، اس نے کمرے کی بتی بجھا دی، مگر تمام رات جاگتی رہی۔ وہ جان بوجھ کر نہیں جاگ رہی تھی، اسے اس کے اندر کوئی بات جگا رہی تھی، ایسی بات جو لفظوں میں دکھائی دیتی ہے مگر ان لفظوں کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ وہ اس بات پر آ کر ٹھہر جاتی تھی کہ اسے صرف بادشاہ جانی سے ہمدردی ہے، اور اگر ہمدردی ہے تو وہ کل صبح 9 بجے کس لیے ملے گی؟ ہمدردی کے لیے یا اس سے دشمنی کے لیے؟ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے رات بھر ایک بار بھی سونے کے لیے پلک نہیں جھپکائی، جاگتی بھی رہی اور شاید چپکے چپکے روتی بھی رہی۔ وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر تولیہ لپیٹے اپنے کمرے میں آئی، پھر الماری کھول کر ایک اچھا سا سرخ رنگ کا لباس نکالا۔ اسے پہننے کا ارادہ تھا۔ اچانک خیال آیا کہ وہ کس کے لیے یہ لباس پہننے جا رہی ہے۔ یہ لباس پہننے کے بعد بناؤ سنگھار بھی کرے گی، لیکن کیوں؟ ادھر رخسانہ نے اسے سنگھار کے بعد دیکھا تو جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس نے ضد میں آ کر سوچا، کیا میں رخسانہ سے ڈرتی ہوں؟ میں تو ہمیشہ اس سے اچھا پہنتی ہوں اور سنگھار بھی کرتی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ پھر دل نے سمجھایا، بے شک کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن بادشاہ جانی کے سامنے نہایت سادگی سے جانا چاہیے، ایسے انداز میں نہیں کہ وہ اور دیوانہ ہو جائے اور صرف اس کی تمنا کرے، اور جب رخسانہ سے بہلنے کا وقت آئے تو ضدی بچے کی طرح اپنے پہلے ہی کھلونے کے لیے مچلنے لگے۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہن لیا۔ صبح 7 بجے رخسانہ کی امی مسکراتے ہوئے اس کے گھر آئیں۔ بیٹی تم دونوں سہیلیاں سمجھ میں نہیں آتی، گھڑی میں لڑتی ہو، گھڑی میں ایک دوسرے پر مرتی ہو۔ اب وہ ضد کر رہی ہے کہ تم کو بلا لاؤں، تم جانتی ہو کہ اس پر دورہ پڑتا ہے۔
آج کالج بھی نہیں جا سکے گی۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ فرزانہ نے کہا کہ میں نے اور امی نے کل رات آخری فیصلہ سنا دیا، اب آپ لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، لیکن میرا یہ وعدہ قائم رہے گا کہ آپ کا ہونے والا داماد آپ کے گھر آئے گا۔ اس کے بعد جو باتیں آپ لوگ طے کریں گے اس میں نہ ہماری مداخلت ہوگی اور نہ ہی ہم شادی میں شریک ہوں گے۔ رخسانہ کی امی نے فرزانہ کی امی کو سمجھایا کہ بات ختم کرو، لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن فرزانہ کی امی نے بھی یہی جواب دیا، بہن اگر ہماری بہت زیادہ ضرورت آ پڑے تو ہم تمہارے یہاں ضرور بضرور آئیں گے، مگر ابھی آنا جانا بالکل غیر ضروری ہے۔ آپ کا کام یقیناً ہوگا، آپ خدا پر بھروسہ رکھ کر جائیں۔ وہ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد فرزانہ نے کہا، امی بہتر یہی ہے کہ ہم یہ مکان فروخت کر دیں اور کسی دوسرے علاقے میں چھوٹا سا مکان لے کر رہیں۔ اتنی جلدی جذباتی ہو کر اپنے فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مکان میں نے اس دن کے لیے رکھا ہے جب تم ڈاکٹر بنو گی اور تمہیں ڈسپینسری کھولنے کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوگی۔ ابھی ہم ان سے دور کیوں بھاگیں؟ ہم کوئی مجرم تو نہیں ہیں۔ ہم مجرم نہیں ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے قریب نہیں رہ سکوں گی۔ ہم اتنے عرصے کے لیے دور چلے جائیں جب تک رخسانہ دلہن بن کر نہ چلی جائے۔ میں سکر جانا چاہتی ہوں، وہاں ہم کچھ دن چچا جان کے یہاں رہیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ ہاں، تمہارا یہ مشورہ مجھے قبول ہے، میں بھی بہت عرصے سے جانا چاہتی تھی۔ تو پھر کیوں نہ ہم آج رات ہی یہاں سے چلیں؟ دیکھیے امی، اب میں بادشاہ جانی کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ رخسانہ کی شادی سے پہلے کہیں سامنا ہوا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ میں تمہاری مجبوریوں کو سمجھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کالج جاؤ، میں سامان پیک کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم آج رات یہاں سے چلے جائیں گے۔ صبح 9 بجے سے پہلے وہ گھر سے نکلی اور عباسی ہسپتال کی طرف جانے لگی۔ جو بھی ٹیکسی نظر آتی اس پر یہی گمان ہوتا کہ بادشاہ جانی آ گیا ہے، لیکن ہسپتال کے سامنے کوئی ٹیکسی نہیں تھی۔ بہت دور ایک طرف ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھ نہ سکی کہ اس ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر بادشاہ جانی سو رہا ہے۔ وہ بھی رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور اسے نیند نے دبوچ لیا تھا۔ جب وہ 9:30 بجے تک انتظار کرتی رہی اور وہ نظر نہیں آیا، تب وہ اسی ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی۔ پچھلی سیٹ پر کوئی سوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے جھانک کر دیکھا تو بادشاہ جانی نظر آ گیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ دل نے کہا، دیکھو یہ تمہارے لیے کل سے یہاں موجود ہے، اپنے گھر نہیں گیا۔ آج اس نے تمہارے لیے گھر چھوڑا ہے، کل تمہارے لیے دنیا چھوڑ دے گا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ جانی کو جگایا، اس کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھی۔ شام تک اس کے ساتھ ٹیکسی میں گھومتی رہی۔ وہ ان کی ملاقات کا آخری دن تھا۔ شام کو جدا ہوتے وقت وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ بادشاہ جانی نے اسے سمجھایا کہ عارضی جدائی ہے، پھر تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن جائیں گے۔ وہ بڑی خاموشی سے بچھڑ گئی۔ اس کی امی نے بتایا کہ وہ کل صبح کی ٹرین سے سکھر جائیں گے۔ رات کو رخسانہ اس کے گھر آئی۔ اسے دیکھتے ہی فرزانہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، دیکھو مجھے پریشان نہ کرو، مجھ سے محبت جتانے نہ آؤ۔ رخسانہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بری طرح ناراض ہو، چلو میں بھی آخری بار ملنے آئی ہوں۔ ہاں، جب تمہارا دل چاہے گا، ملنا چاہو گی تو پھر میں 1000 بار ملوں گی۔ اب تو میں کچھ ضروری باتیں کرنے آئی ہوں، تو پھر بیٹھو اور بغیر کسی تمہید کے ضروری باتیں سنا دو۔ میں ضروری سمجھوں گی تو جواب دے دوں گی، ورنہ چپ چاپ چلی جانا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر بولی، امی نے بادشاہ جانی سے تمام باتیں طے کر لی ہیں اور وہ امی کی ہر شرط ماننے کے لیے راضی ہے، لیکن ایک بات ہم سب نے محسوس کی ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ وہ ایک مکان میرے نام لکھیں گے، لیکن ان کے دماغ میں تم ہوگی۔ مہر کی رقم میرے نام سے باندھی جائے گی، مگر وہ اتنی بڑی رقم تمہارے تصور سے قبول کریں گے۔ نکاح میرے نام سے پڑھا جائے گا، لیکن ان کے دل میں تم دھڑکتی رہو گی، اور جب یہ سب کچھ ہوگا اور سہاگ رات کو تم نہیں ملو گی اور پھر میری صورت نظر آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ سوچنا میرا ہی کام ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں بادشاہ جانی کو کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لوں گی، ہر طرح سے بات بنا کر انہیں یقین دلاؤں گی کہ میں ہی وہ رخسانہ ہوں جسے وہ چاہتے ہیں، لیکن وہی رخسانہ بننے کے لیے اپنے آپ کو تمہاری شخصیت
اور تمہارے روپ میں پیش کرنے کے لیے وہ تمام باتیں جاننا ضروری ہیں جو آج اور کل تم دونوں کے درمیان ہوتی رہیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم دونوں کہاں کہاں گئے اور کیسے کیسے وقت گزارا۔ فرزانہ نے 2 دن کے تمام حالات اور واقعات، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو اور گفتگو کا انداز، یہ ساری باتیں تفصیل سے سنا دیں۔ اس کے بعد کہا کہ میں کل امی کے ساتھ سکھر جا رہی ہوں، 15 دن کے بعد واپس آؤں گی۔ تم اس وقت تک سہاگن بن چکی ہوگی۔ جس دن سہاگن بن جاؤ اور تمہیں تمہارا جیون ساتھی مل جائے تو اس کے بعد میرے سر سے یہ الزام ہمیشہ کے لیے مٹا دینا کہ میں نے تمہارا چہرہ بگاڑا تھا۔ ایک بات میں اب بھی یاد رکھتی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بننے کے بعد اپنی آمدنی کے ذرائع بنانے ہیں اور تمہاری پلاسٹک سرجری کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم جمع کرنی ہے۔ رخسانہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، میں تم سے اس سلسلے میں 1 پیسہ بھی نہیں لوں گی۔ تم نے میرا چہرہ جان بوجھ کر نہیں بگاڑا، وہ تو میں غصے میں کہہ دیتی ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں سہاگن بن جاؤں گی تو پھر کبھی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ فری، تم نے بادشاہ جانی کو مجھ سے پہلے سمجھا ہے اور مجھ سے زیادہ جانا ہے۔ میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتی ہوں، کوئی ایسی بات جس سے میں اسے جیت لوں۔ دیکھو رخسانہ، اپنے مرد کو کیسے جیتنا چاہیے یہ عورت ہی سمجھتی ہے۔ ویسے پہل خاموشی سے اپنے مرد کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تم نے مجھ سے پہلے بادشاہ جانی کے مزاج کو سمجھا ہے۔ کوئی مشورہ تو؟ جب مشورہ مانگ رہی ہو تو میری ایک بات سن لو۔ یہ کھیل جو تم بادشاہ جانی سے کھیلنے جا رہی ہو، تمہیں شاید راس آ جائے، لیکن یہ کھیل مہنگا بہت پڑے گا۔ وہ کیوں؟ وہ یوں کہ تم میری شخصیت اور میرے روپ کا سہارا لے کر بادشاہ جانی کو یقین دلاؤ گی کہ تم پہلے والی رخسانہ ہو جسے وہ 2 دن پہلے تک دیکھتا رہا۔ وہ ایسا احمق تو نہیں ہے؟ کیا تمہارے آدھے چہرے سے تمہیں نہیں پہچانے گا؟ میرا اور تمہارا چہرہ مختلف ہے، آدھے چہرے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ میں نے سوچا ہے، میں نے ہر پہلو سے غور کیا ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ وہ مجھے پہلے 2 دن پہلے والی رخسانہ سمجھ لے۔ اس کے لیے مثالیں بھی دوں گی، اپنی مصیبتیں بھی بیان کروں گی کہ تیزاب کے چہرے پر گرنے کے بعد باقی بچے ہوئے چہرے پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ میں باتیں بناؤں گی، تم جانتی ہو کہ مجھے اچھی باتیں بنانا آتی ہیں۔ فرزانہ نے تائید میں سر ہلا کر کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اسے اپنی باتوں سے قائل کر لو گی، لیکن کب تک؟ میرا مشورہ ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی اسے سب کچھ بتا دو۔ وہ بہت خدا ترس آدمی ہے، دل میں انسانی ہمدردی رکھتا ہے۔ تم پر گزرنے والے المیے کی بات سنے گا تو پہلے تم سے ہمدردی کرے گا، پھر یہی ہمدردی محبت میں بدل جائے گی۔ وہ رفتہ رفتہ تمہیں تمہاری اپنی شخصیت کے ساتھ قبول کر لے گا۔ تم یہ مشورہ کیوں دے رہی ہو؟ شادی کی رات ہی اس نے ہنگامہ کر دیا، مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں آ کر شور مچانا شروع کر دیا تو محلے میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ فرزانہ نے چند لمحوں تک سوچ کر کہا، ہاں، وہ ایسا کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا، لیکن تم اسے میرا روپ، میری شخصیت لے کر اپناؤ گی تو بعد میں یہ بات بہت مہنگی پڑے گی۔ ذرا سوچو، وہ جب بھی تمہارا ہاتھ پکڑے گا، تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرے گا تو اس کے تصور میں رہوں گی، اور جب میں وہاں رہوں گی تو تم اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی انانیت سب کچھ کہاں رہے گی؟ تم تو کچھ بھی نہیں رہو گی۔ رخسانہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی، چند لمحوں تک کچھ سوچتی رہی، پھر اچانک مسکرا کر بولی، فری، تمہیں اپنے متعلق بہت زیادہ خوش فہمی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں صرف سہاگن بننے کے لیے تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہی ہوں، ساری زندگی تمہارے ہی سہارے چلوں گی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا جو آدمی ہوگا اور جو مجھے سر سے پاؤں تک قبول کرتا رہے گا، اس کے سامنے میرا ہی چہرہ رہے گا، وہ میرے چہرے کا عادی ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا تصور بالکل ہی مٹ جائے گا، ہر جگہ اسے میری تصویر نظر آئے گی، اور اس دوران کہیں میں اسے نظر آ گئی تو؟ ہاں، اگر تمہارا اور ان کا سامنا ہو جائے تو تمہارا کیا فرض ہونا چاہیے، یہ تم نہیں سمجھتی ہو؟ تم سمجھا دو تو سنو، تمہیں بالکل انجان بن جانا چاہیے۔ وہ تمہیں مخاطب بھی کرے تو تمہیں انکار کر دینا چاہیے کہ تم وہ ہو جو کبھی اسے ملے تھی۔ جب تم اجنبی بن جاؤ گی تو پھر وہ کسی اجنبی لڑکی سے بات نہیں منوائے گا، کوئی ہنگامہ نہیں کرے گا، 4 آدمی تمہاری حمایت کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے۔
وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے تک گئی، پھر وہاں سے پلٹ کر بولی، یہ بات کبھی نہیں بگڑے گی۔ اگر میں اپنی بات پر اڑی رہوں کہ میں اس کی وہی دیکھی بھالی رخسانہ ہوں، اور تم اس بات پر اڑی رہیں کہ تم کبھی رخسانہ نہیں تھیں، بچپن سے اب تک فرزانہ ہو، ایک اجنبی لڑکی ہو، تم نے بادشاہ جانی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اگر ہم دونوں اپنی اپنی جگہ اٹل رہیں گی تو میرا سہاگ سلامت رہے گا۔ وہ رفتہ رفتہ میرے عادی ہو جائیں گے اور اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ چہرہ بگڑ جائے تو اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ بعد میں پہچانا نہیں جاتا۔ بہرحال کیا تم آئندہ ان کے سامنے ایک اجنبی لڑکی بن کر رہو گی؟ جہاں میں نے اتنا کچھ کیا ہے یہ بھی کر گزروں گی۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ بادشاہ جانی کا سامنا کبھی نہ ہو، تم اطمینان رکھو۔ وہ چلی گئی۔ دوسرے دن فرزانہ بھی اپنی امی کے ساتھ وہ شہر چھوڑ کر سکھر چلی گئی۔ وہاں 15 دن گزارے۔ کس طرح گزرے یہ اس کا دل جانتا تھا یا خدا جانتا تھا۔ دن رات بادشاہ جانی کا خیال آیا کرتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، اس کی یاد میں گم ہوگا۔ پھر سوچتی اب رخسانہ سے شادی ہو گئی ہوگی۔ پھر یہ خیال آتا کہ اس نے رخسانہ کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ وہ اندھا تو نہیں ہے کہ رخسانہ کے چہرے کو فرزانہ کا چہرہ سمجھ لے گا۔ پھر کیا ہوا ہوگا؟ کیا لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہوں گے؟ بادشاہ جانی نے ہنگامے کیے ہوں گے؟ ماں بیٹی کو اور ان کے پورے خاندان کو گالیاں دی ہوں گی؟ محلے میں آ کر فساد برپا کیا ہوگا؟ لوگوں کو جمع کیا ہوگا؟ کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ بڑی بے چینی میں مبتلا رہتی تھی۔ نہ اچھی طرح کھاتی تھی، نہ پوری نیند سوتی تھی۔ دل ادھر ہی لگا رہتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ فوراً ہی اڑ کر چلی جائے۔ پھر ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں شادی ہوئی یا نہیں۔ اگر ہوئی ہے تو بادشاہ جانی اپنی پہلی رخسانہ کو تلاش کر رہا ہوگا۔ ایسے میں سامنا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرنے سے کیا ہوتا ہے؟ موت سے بھی ڈر لگتا ہے، مگر زندگی کی ہر سانس میں موت سے سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ یہ بات اٹل تھی کہ کبھی بادشاہ جانی سے سامنا ہوگا، اور جو بات موت کی طرح اٹل ہو وہ رفتہ رفتہ ڈرانا چھوڑ دیتی ہے۔ 15 دن کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ واپس آ گئی۔ محلے میں امن و امان تھا۔ بادشاہ جانی کی طرف سے دنگے فساد کے آثار نہیں تھے۔ جب وہ گھر کے سامنے پہنچی تو فرید احمد اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرزانہ نے انہیں سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے قریب آئے، پھر بولے، بیٹی کیسی ہو؟ خیریت سے تو رہی نا؟ جی ہاں، آپ لوگ اپنی خیریت سنائیں۔ سب ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، میری بیٹی سسرال میں بہت خوش ہے۔ یہ بات فرزانہ کی توقع کے خلاف تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بادشاہ جانی اس کے بدلے کسی دوسری کو دلہن کے روپ میں قبول کر لے گا۔ وہ ایسا تو نظر نہیں آتا تھا کہ محبت ایک سے کرے اور دوسری سے بہل جائے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے مکان میں آئی۔ ماں کو اس بات کا اطمینان تھا کہ شادی کامیاب رہی۔ فرزانہ سے جو اس کا چہرہ بگڑا تھا اس کی تلافی ہو گئی تھی۔ کسی نے اسے بیوی کی حیثیت سے تمام عمر کے لیے قبول کر لیا تھا۔ فرزانہ کے سر سے الزام ہٹ گیا تھا، لیکن فرزانہ کے اندر عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جو بات وہ سوچ نہیں سکتی تھی وہ ہو رہی تھی۔ وہ سچ مچ ٹیکسی ڈرائیور نکلا۔ سواری بدلنا اس کا پیشہ تھا۔ اس نے سواری بدل لی۔ شام کو رخسانہ اپنی امی کے ساتھ سسرال سے واپس آئی۔ جب پتہ چلا کہ فرزانہ آ گئی ہے تو دونوں ماں بیٹی ملنے کے لیے ان کے گھر آ گئیں۔ رخسانہ زرق برق لباس پہنے ہوئی تھی، بدن پر سونے کے ہلکے زیورات بھی تھے۔ وہ اپنے ہر انداز سے شادی شدہ لگ رہی تھی، چہرے پر بھی رونق تھی۔ اس نے فرزانہ کے آگے دونوں باہیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ فرزانہ نے مصافحے کے لیے ایک ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، میری دعا ہے کہ تمہاری زندگی کی ہر سانس مبارک سلامت رہے۔ فری، میں گلے لگنے کے لیے باہیں پھیلا رہی ہوں اور تم مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہو؟ کیا ابھی تمہاری ناراضی دور نہیں ہوئی؟ کیا تمہیں میری زندگی سے خوشی نہیں ہوئی؟ میں بہت خوش ہوں اور مطمئن بھی کہ میں نے اپنی ایک نادانستہ غلطی کی تلافی کر دی۔ جہاں تک گلے لگنے کا تعلق ہے تو ہمیں اپنے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے، اتنا فاصلہ کہ ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ نظر آتا رہے۔ گلے لگنے سے چہرے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ رخسانہ کی امی نے مسکرا کر کہا، بیٹی ہم فری کی خوشی میں خوش ہیں، چلو صرف ہاتھ ہی ملا لو۔ رخسانہ نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ پھر رخسانہ کی امی نے پوچھا، سکھر میں دن کیسے گزرے؟ کیسا موسم ہے؟ فرزانہ نے کہا کہ خالہ جان آپ رسمی گفتگو نہ کریں،
جس مقصد کے لیے آئی ہیں وہ بیان کریں۔ ہائے بیٹی، تو تم سمجھتی ہو کہ ہم صرف مطلب ہی سے آتے ہیں؟ فرزانہ نے کہا کہ سکھر جانے سے پہلے ہم ماں بیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہم صرف ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے ملیں گے، ورنہ دور رہیں گے۔ یہی بات میں پھر دہراتی ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو بیان کریں، میں آج بھی ہر طرح آپ لوگوں کے کام آؤں گی۔ رخسانہ کی امی نے دور ہی سے بلائیں لیتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں بیٹی، تم بہت بڑی سعادت مند ہو، خدا تمہیں خوش رکھے، تمہاری مرادیں پوری کرے۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ بادشاہ جانی بہت خوش ہے اور میری بیٹی کو بہت مانتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ اب تک اسے وہی رخسانہ سمجھ رہا ہے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے اور تمہاری صورت کچھ بدل گئی ہے۔ فرزانہ کی امی نے تعجب سے پوچھا، بہن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، رخسانہ اور فرزانہ کے چہرے میں بڑا فرق ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دونوں کا رنگ گورا ہے، دونوں خوبصورت ہیں، مگر ناک نقشے میں تو فرق ہے۔ بادشاہ جانی کو کیا یہ فرق دکھائی نہیں دیا؟ دکھائی تو دیا تھا، اور وہ سہاگ رات کو غصہ بھی دکھا رہا تھا، مگر دوسرے دن جب وہ مستری چاچا کو پکڑ کر لایا اور مستری چاچا نے میری بیٹی سے کچھ سوالات کیے اور صحیح جوابات ملے تو وہ قائل ہو گیا، انہوں نے بادشاہ جانی کو قائل کر دیا۔ فرزانہ کی امی نے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ معاملہ نمٹ گیا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ دیکھیے بہن، بات تو صاف ہے کہ بادشاہ جانی میری بیٹی کو فرزانہ سمجھ کر قبول کر رہا ہے۔ وہ جتنا سیدھا ہے اتنا ہی ٹیڑھا بھی ہے، اگر اسے فریب اور جھوٹ کا پتہ چلے گا تو وہ بڑے ہنگامے کرے گا۔ یہ تو رخسانہ کا فرض ہے کہ یہ رفتہ رفتہ اپنے شوہر کو سچ باتیں بتاتی جائے، جھوٹ آخر کب تک چھپے گا؟ جب تک چھپ سکتا ہے ہمیں چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شادی کو کچھ وقت گزر جائے گا، بادشاہ جانی میری بیٹی کی خدمت گزاری، وفاداری اور اس کی محبت سے متاثر ہوتا جائے گا، پھر یہ رفتہ رفتہ موقع دیکھ کر بادشاہ جانی کو بتا دے گی، مگر ابھی بادشاہ جانی نے کہیں فرزانہ کو دیکھ لیا تو بڑی آفت آ جائے گی۔ فرزانہ نے کہا، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے داماد مجھے نہ دیکھیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن سامنا تو ہوگا۔ بیٹی میں یہی درخواست لے کر آئی ہوں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، جہاں تم نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا کیا وہاں ایک مہربانی اور کرو، اب برقع پہن کر باہر نکلا کرو۔ فرزانہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں ساری دنیا سے اپنا چہرہ چھپاتی پھروں، مجھے برقعے سے وحشت ہوتی ہے۔ میں کیوں برقع پہنوں؟ جب میری آنکھوں میں شرم نہیں رہے گی، میری امی کو مجھ پر اعتماد نہ ہوگا اور وہ مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہیں گی، تو میں ان کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے ایسا کر لوں گی۔ ابھی مجھ میں کیا کھوٹ ہے؟ میں کیوں برقع پہن کر رہوں؟ رخسانہ نے کہا کہ تم مجھ سے بری طرح ناراض ہو، پچھلی تمام محبتوں کو تم نے بھلا دیا ہے۔ مجھے الزام نہ دو، تم نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ تم اتنی مغرور اور اتنی غسیلی ہو کہ مجھ پر کیچڑ اچھالتے وقت تمہارے دل میں ذرا بھی محبت اور مروت نہیں ہوتی۔ پچھلی باتوں کو مت یاد دلاؤ، جو کام کی بات ہے وہ کرو۔ میں یہی کہنے آئی ہوں کہ میرے سہاگ کو سلامت رکھنے کے لیے تم ہی میرے کام آ سکتی ہو۔ بادشاہ جانی سے چھپ کر رہنے کے لیے برقع پہننا شروع کر دو، تمہاری یہ مہربانی میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ دیکھو رخسانہ، تم ایسی بات کر رہی ہو جو میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ بادشاہ جانی سے دور رہوں گی، اس کی نظروں میں نہیں آؤں گی، اگر وہ مل بھی گیا تو انجان بن جاؤں گی اور اجنبی بن کر اس سے کترا جاؤں گی۔ تمہارے چہرے پر نقاب ہوگا تو تمہیں ان سے کترانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے ایسا کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ جب میں اپنے شوہر کو ساری باتیں سچ سچ بتا دوں گی اور معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو تم بے شک برقع اتار کر پھینک دینا۔ خدا کے لیے میری یہ بات مان لو، میں تمام عمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اگر کچھ دنوں کی بات ہوتی تو میں ضرور مان لیتی، لیکن میری بات گرہ میں باندھ لو کہ تم نے سہاگ رات کو فرزانہ بن کر اپنے پاؤں پر خود کلہڑی ماری ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ سہاگ رات کو اپنی تمام داستان اپنی مجبوریوں کے ساتھ بیان کر دیتی۔ وہ ایک سیدھا سادہ اور رحم دل آدمی ہے، جتنا ٹیڑھا ہے اتنا سیدھا بھی ہے۔ وہ یقیناً تم سے متاثر ہو جاتا، مگر تم نے اسے میری شخصیت سے متاثر کیا۔ سہاگ رات سے لے کر اب تک اس پر میرے نام کا سحر طاری ہے۔ تم نے اس کے دماغ پر مجھے مسلط کر رکھا ہے، پھر وہ کیسے کچھ دنوں میں یہ تسلیم کر لے گا کہ میں اس کے دماغ سے نکل جاؤں؟
اور تم وہاں جگہ بنا لو۔ جگہ بنانے کا وقت تم نے کھو دیا ہے رخسانہ بیگم۔ رخسانہ نے اسے غصے سے دیکھا، پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ وہ ابھی غصہ نہیں دکھا سکتی تھی، ضرورت مند تھی، فرزانہ کی محتاج تھی۔ فرزانہ نے کہا، میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمہیں مجھ پر بہت غصہ آ رہا ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ کئی برس گزارے ہیں، تمہاری رگ رگ کو سمجھتی ہوں۔ بہرحال میں خود بادشاہ جانی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دیوانہ ہے، اگر سرے بازار اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا تو میں کسی کو کیا جواب دوں گی، تماشا بن جاؤں گی۔ اس لیے میرے دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جہاں بادشاہ جانی سے سامنا ہونے کی توقع ہو سکتی ہے وہاں میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھوں گی۔ مثلاً وہ تمہیں کالج چھوڑنے تو ضرور آیا کرے گا، میں کالج میں برقع پہن کر جاؤں گی۔ یہاں اس محلے میں جب تک رہوں گی دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے دیکھ لیا کروں گی کہ اس کی ٹیکسی تمہارے دروازے پر کھڑی ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہاں آیا ہوگا تو میں باہر نہیں نکلوں گی تو اس طرح کہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ اب تو تمہاری تسلی ہو گئی نا؟ رخسانہ کی امی نے کہا، ہاں بیٹی، اتنا بھی ہو جائے تو بہت ہے۔ ہماری اپنی کوشش بھی یہی ہوگی کہ بادشاہ جانی اس محلے میں نہ آئے اور کالج کی طرف بھی نہ جائے۔ بہرحال تمہاری ہمدردی کا بہت شکریہ۔ دونوں ماں بیٹی وہاں سے چلی گئیں۔ فرزانہ مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اسے ایک عجیب سی جیت کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس کی امی بہت پریشان تھی۔ انہوں نے تنہائی میں بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم خوش نظر آ رہی ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تمہارے حوالے سے رخسانہ کو قبول کر رہا ہے؟ وہ تمہیں چاہتا ہے، اور اگر تمہیں چاہتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امی، میں نے اسے چاہنے کے لیے نہیں کہا۔ اگر وہ چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی، اپنی پسند ہے، اور اس پسند میں شدت پیدا کرنے والی رخسانہ ہے۔ وہ جب تک فرزانہ بن کر زندگی گزارتی رہے گی اس وقت تک میں بادشاہ جانی کی نگاہوں میں رہوں گی۔ یہ بادشاہ جانی کا قصور نہیں ہے، یہ میری غلطی بھی نہیں ہے۔ غلطی وہ کر رہی ہے اور اس کا احساس اسے سمجھانے کے باوجود نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹی، اسے احساس ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور لوگ بڑے غنڈے بدماش ہوتے ہیں۔ اس نے تمہیں کہیں راستے میں پکڑ لیا، تم پر دھوکہ دینے کا الزام لگایا، تم سے کوئی زیادتی کی تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے دھوکہ دیا ہے تو مجھے وہ ضرور سزا دینے کا حق رکھتا ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ بات نہ بگڑے۔ دیکھیں کبھی سامنا ہوگا تو کیا ہوتا ہے۔ اور پھر 1 برس 2 مہینے بعد سامنا ہو ہی گیا۔ وہ رکشے میں بیٹھی ایمپریس مارکیٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ پیچھے سے آواز سنائی دی، رخسانہ! وہ ایک دم سے چونک گئی۔ اس آواز کو وہ قیامت کے شور میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ آواز اسے راتوں کو جگاتی تھی۔ اس آواز کو اس نے دل سے ازبر کیا تھا، اس لیے ایک سبق کی طرح یاد رکھا تھا تاکہ قیامت کے دن وہ اس آواز کو سنے تو فوراً پہچان لے، اور اس نے فوراً ہی اسے پہچان لیا تھا۔ بے اختیار پیچھے کی طرف پلٹ کر رکشے کی پچھلی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر چیخ رہا تھا، رخسانہ! رخسانہ ادھر دیکھو، میں بادشاہ جانی ہوں۔ اسے کچھ یاد نہ رہا، ایک ہی چہرہ سامنے تھا جو لوگوں کی بھیڑ میں الجھ رہا تھا، ٹکرا رہا تھا، کسی کو دھکے مار کر آگے بڑھ رہا تھا اور کسی سے دھکے کھا کر پیچھے گر رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، ایسی جنونی پکار تھی، ایسا سچا جذبہ تھا جو اس بھیڑ میں اس طرح پھڑپڑا رہا تھا کہ وہ تڑپ گئی۔ ایک دل کہتا تھا کہ وہ رکشے والے کو روک دے اور اس کے پاس پہنچ جائے، مگر ایک خوف بھی تھا۔ اس نے رکشے والے کو رکنے کے لیے نہیں کہا۔ اس کا جنون، اس کی محبت جتنی خوشائند تھی اتنی خوف زدہ کر دینے والی بھی تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ دیوانہ اتنے لوگوں کے ہجوم میں اسے برا بھلا کہے گا، اسے الزام دے گا، اسے جھوٹی اور دھوکے باز کہے گا تو وہ کہیں منہ نہ چھپا سکے گی۔ پھر دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے، اگر وہ سرے بازار اسے اٹھا کر لے جانے لگے تب کیا ہوگا؟ بس وہ اسی گھبراہٹ میں اس سے دور ہو گئی۔ ایک گلی میں پہنچ کر اس نے رکشے والے کو روکا، جیسے تیسے کرایہ ادا کیا، پھر دوسری گلی میں پہنچ کر وہاں سے گزرتے ہوئے مین روڈ پر آئی۔ اورنگی جانے والی ایک بس گزر رہی تھی، وہ اس میں سوار ہو گئی۔ جب اسے اطمینان ہوا کہ وہ بچ کر نکل آئی ہے تب اسے افسوس ہوا کہ بچ کر کیوں نکل آئی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ میز پر وہ ڈائری رکھی ہوئی تھی جس کی جلد کا رنگ سبز تھا۔
اس پر فرزانہ ہاتھ رکھے ہوئے سوچ میں گم تھی۔ جب وہ اپنے خیالات سے چونکی تو احساس ہوا کہ وہ بہت دیر سے اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور اس ڈائری کی جلد پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پھر اس نے اسے کھولا۔ اس کے کتنے ہی صفحات ماضی کی داستان سے پر تھے۔ اس نے وہ صفحہ کھولا جہاں داستان ادھوری رہ گئی تھی۔ اس ادھوری داستان کو اس نے آگے بڑھایا، قلم کھول کر لکھنے لگی۔ میں سمجھتی تھی کہ 1 برس 2 مہینے میں اب وہ رخسانہ کا عادی ہو چکا ہوگا۔ وہ سر سے پاؤں تک اسے بہلا رہی تھی، اس کے لیے اپنی دن رات لٹا رہی تھی۔ ایک مرد یقیناً ایسے میں لٹ جاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اب اس سے سامنا ہوگا تو وہ شدت نہیں ہوگی، ایک ٹھہراؤ آ گیا ہوگا۔ وہ سہولت سے شکایت کرے گا، پھر شکایت آئی گئی ہو جائے گی۔ لیکن آج سرے بازار اس دیوانے نے میرے دل کو دہلا دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، میرا فرضی نام لے رہا تھا۔ اس کی چیخ کے پیچھے یہ چیلنج تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے پاس پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ انسانوں کا سمندر بھی اسے نہیں روک سکے گا۔ ایک دن وہ میرے سامنے چلا آئے گا، پھر اپنے 1 برس 2 مہینے کا یعنی ایک ایک پل کا حساب لے گا اور پوچھے گا، بتاؤ فرزانہ، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں 1 برس 2 ماہ میں ایک ایک دن ایک ایک رات جب اس کا ہاتھ پکڑتا تھا تو تمہارا ہاتھ ہوتا تھا، جب میں اسے گلے لگاتا تھا تو میری سانسوں میں تم ہوتی تھیں، جب میں اسے ایک مرد کا پیار، ایک مرد کا اعتماد، ایک مرد کی کمائی اور اپنا سب کچھ دیتا تھا تو وہ سب کچھ تمہارے لیے ہوتا تھا۔ ڈائری کا یہ صفحہ لکھتے ہوئے اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، فرزانہ میری ایک بات کا جواب دو۔ جب قاضی صاحب کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر میرا نکاح رخسانہ سے پڑھا رہے تھے تو وہ رخسانہ کون تھی؟ اگر وہ نام غلط تھا تو میرا نکاح اس نام سے نہیں ہوا، میرا نکاح تمہاری محبت سے ہوا، تمہاری تمنا سے ہوا۔ پھر جب میں رخصتی کے وقت دلہن کے روپ میں رخسانہ کو سہارا دے کر لے جانے لگا تو ہمیں کلام پاک کے سائے سے گزارا گیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کلام پاک کے سائے میں تمہارے ساتھ گزرا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی؟ میری بیوی تم ہو۔ ان لوگوں کی باتیں نہ کرو جو کلام پاک کے سائے سے بھی دھوکہ دے کر گزار دیتے ہیں۔ تم میری بات کرو۔ محبت ایک آسمان ہے اور میں آسمانی کتاب کے سائے میں آج بھی تمہارے ساتھ گزر رہا ہوں، میری بن بیاہی شریک حیات۔ ہمارے 1 برس 2 مہینے کے ایک ایک لمحے کا حساب کر کے تو دیکھو، تم میرے بچے کی ماں بن چکی ہو۔ اس کی امی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے میز پر سے سر اٹھایا، پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جی ہاں، میں ذرا لکھ رہی تھی، اب میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے ڈائری کو اٹھا کر دراز کے اندر رکھنے لگی۔ اس کی امی نے کمرے میں داخل ہو کر دراز کی طرف دیکھا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، دل کے بھید دل میں چھپ کر نہیں رہتے، چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فرزانہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی امی نے کہا، تم اس طرح نہیں سو گی، میں تمہیں سلاؤں گی، چلو لیٹ جاؤ۔ وہ چپ چاپ لیٹ گئی اور اس کی امی نے 0 پاور کے بلب کو آن کیا، پھر دوسری تمام لائٹس بجھا دیں۔ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے سر کو سہلانے لگی۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا وہ بھی اندھیرے کمرے میں لیٹا ہوگا؟ جیسے بھی ہو وہ اکیلا تو نہیں ہوگا۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، امی جب آپ نے آخری بار رخسانہ کو دیکھا تھا تو وہ ماں بننے والی تھی؟ ہاں بیٹی، میرے حساب سے تو وہ اب تک ماں بن چکی ہوگی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہارا ذہن سوتے جاگتے ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ میں کہتی ہوں سوچنا چھوڑ دو، اپنے دماغ کو پرسکون رکھو، کسی دوسری طرف دھیان بٹاؤ۔ وہ دھیان بٹانے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ اس کی کوششوں میں موجود رہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، امی کیسے دھیان بٹاؤں؟ میں تو سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے سامنا ہو جائے تب دل میں جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ بیٹی میں نادان نہیں ہوں، تمہاری گھبراہٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس لیے ہے کہ اس سے ایک بار سامنا ہونے کے بعد تم اس سے دور نہ جا سکو گی، کمزور پڑ جاؤ گی، اس کے دکھوں کو سمیٹنے لگو گی۔
اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی بیٹی۔ میں کیا کروں امی؟ سو جاؤ بیٹی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ سانس بتا رہی تھی کہ نیند نہیں آئے گی۔ اس کی امی نے کہا، بیٹی اللہ کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، 2-4 آیتیں یاد کر لو اور رات کو انہیں پڑھ کر سویا کرو۔ ابھی ایسا کرو کہ آنکھیں بند کر لو، دل اور دماغ سے بوجھ اتارنے کی کوشش کرو، اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دو، پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارو، اس سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں سکون دے۔ فرزانہ نے اپنے چاروں طرف کالی رات کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے خداوند کریم کو پکارنے لگی۔ میرے معبود مجھے سلا دے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں ایسی نیند نہیں چاہتی جس میں آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری محبت کو ایسی نیند آئے کہ پھر اس کی آنکھ کبھی نہ کھلے۔ خدایا تو نے زلیخا کے بڑھاپے میں اس کی دعا قبول کی تھی، اسے دوبارہ جوانی دی تھی، آج میری دعا قبول کر لے، مجھے بڑھاپا دے دے، نہ جوانی ہوگی نہ یہ رت جگہ کی کہانی ہوگی، روز سکون سے سو جایا کروں گی۔ میرے مالک میں بہت کوشش کرتی ہوں، اسے دل سے نکال دیتی ہوں، دماغ سے نوچ کر پھینک دیتی ہوں، یادوں کی دستک پر دروازہ نہیں کھولتی، اس کی کوئی بات یاد آئے تو نہیں بولتی، اس کے خیالوں کے پر نہیں کھولتی، اپنے دل اور دماغ پر شعور کے جاگتے پہرے بٹھا دیتی ہوں، مگر کیا کروں؟ یہ تو بھی دیکھ رہا ہے کہ جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ چپکے سے میری دعاؤں میں بھی چلا آتا ہے۔ اب میں سکون کی دعا کیا مانگوں؟